بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، ہدایت الناب کے سبق اور اجرا میں خوش آمدید، مرحبا۔ آج ہمارا ہدایت الناب کا دوسرا سبق ہے۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں۔ ہمارا انداز پہلے ہم عبارت کی وضاحت کرتے ہیں، وجوہ اعراب کو بیان کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے عبارت پڑھیں گے اور اس کے بعد وجوہ اعراب کو بیان کریں گے۔ چلیں عبارت پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد فہذا مختصر مضبوط فی النحو۔ اب یہ والا جو ایک جملہ ہے، شروع میں سب سے پہلے اما آ رہا ہے، تو اما یہ حرف شرط کے معنی میں ہے، حرف شرط ہے، شرط کے معنی میں متضمن ہے، شرط ہے حرف شرط، اور عاملہ نہیں ہے، غیر عاملہ ہے۔ بعدو، اس پر جو یہ پیش آ رہا ہے بعدو، اس کی اعراب کی تین صورتیں ہیں۔ اس کا اگر مضاف فعل ہے، مذکور ہو تو پھر بھی یہ معرب ہوتا ہے، اور اگر محذوف ہو اور مضاف فعل ہے بالکل ذہن میں بھی نہ ہو، نسیہ منسیہ ہو، تو پھر بھی یہ معرب ہوتا ہے، عامل کے مطابق یہ نہیں اعراب آئے گا۔ اور اگر بعدو اس کا مضاف فعل ہے، محذوف ہو اور ذہن میں ہو مضاف فعل ہے، پھر اس وقت یہ مبنی پر ضم ہوتا ہے۔ یہ اس کے تین اعراب کی حالتیں ہیں۔ تو بعدو یہ پڑھا جائے گا فہذا مختصر، ہذا یہ جو ہے فا جو ہے یہ جزیہ ہے، یعنی یہ حرف شرط ہے، تو یہ آگے جزا آ جائے گی، جزیہ۔ تو ہذا جو ہے یہ مبتدا بنے گا، اس میں اشارہ ہے، اور آگے والا اس کی خبر بنے گا۔ مختصر کیونکہ یہ ہذا جو ہے یہ معرفہ ہے، معرفہ کے بعد نکرہ آ رہا ہے، تو معرفہ کے بعد اگر نکرہ ہے تو معرفہ کو مبتدا بناتے ہیں اور نکرہ کو خبر بناتے ہیں۔ تو ہذا یہاں مبتدا بن جائے گا، اور یعنی اس کا جو ویسے مبنی ہے محلن یہ مرفوع ہے ہذا۔ مختصر یہ جو اعراب آ رہا ہے اس کا موصوف پہلے محذوف ہے، مقدر ہے، کتاب، ہذا کتاب، یعنی یہ کتاب، یعنی اس کا ہذا کا جو مشار علیہ کتاب ہے، تو کتاب موصوف ہے اور مختصر صفت ہے۔ یہ دونوں صفتیں مل کر یہ خبر ہے، تو خبر جو ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے۔ مختصر جو پڑھ رہے ہیں اس پر معنی تنوین بھی نہیں ہے، اس لیے تنوین دے رہے ہیں، کیونکہ کوئی الف لام نہیں ہے، نہ یہ مضاف بن رہا ہے، نہ یہ مبنی ہے، نہ یہ غیر منصرف ہے۔ تو یہ پانچ جو صورتیں تھی، تو اس پر معنی تنوین نہیں ہے، تو اس لیے مختصر تنوین بھی آ رہی ہے۔ اب مضبوط یہ بھی صفت ہے کتاب کی، جو کتاب یہاں مقدر ہے، یہاں نکالیں گے تو یہ مضبوط بھی اسی کی صفت بن جائے گی۔ کتاب کیونکہ خبر ہے، کتاب مرفوع ہے، تو مضبوط بھی یہ مرفوع پڑھا جائے گا۔ موصوف صفت کا اعراب ایک طرح کا ہوتا ہے۔ اور پھر نحوی یہ مختصر کے متعلق ہوگا، جار مجرور مل کر کسی مختصر جو ہے یہ مختصر، یہ اس میں مفعول ہے، اختصر یختصر اختصارا فمختصر، اختصر یختصر اختصارا وذاک مختصر۔ یہاں جو مختصر ہے یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، باب افتعال ہے، تو یہ پھر نحوی اسی کے متعلق ہو جائیں گے۔ آگے دیکھیں عبارت جمعتو فیہ مہمات، نحوی علی ترتیب القافیۃ مبوبا ومفصلا بعبارت واضحۃ مع اعراض الامثلۃ فی جمیع مسائلها من غیر تعرض للادلۃ والعلل لئلا یشوش ذہن المبتدی عن فهم المسائل۔ یہ سارا ایک ہی ترکیب کٹھی بنے گی، ہم ساری ترکیب تو نہیں کریں گے، وجوہ اعراب بیان کریں گے۔ عبارت میں نے پڑھ دی ہے، جماعتو یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، جمع یجمع یہ فاتح یفتو کے وزن پر آتا ہے، اور واحد متکلم فعل ماضی ہے، تو ضمیر اس کا فاعل ہے۔ فیہ یہ جار مجرور مل کر اسی کے متعلق ہو جائیں گے، جماعتو۔ اور مہمات یہ حالت منصوب ہے، یعنی یہ مفعول بن رہا ہے جماعتو کا، ناوی کا یہ جماعتو کا مفعول بن رہا ہے، مہمات ناوی، اور یہ مضاف فعل ہیں،
یعنی پہلے یہ نکرہ اور یہ معرفہ ہے تو نکرہ پہلے آ جائے اور معرفہ اس کے بعد ہے تو نکرہ کو مضاف اور معرفہ کو کسی کے متعلق کر کے مضاف الیہ بناتے ہیں. تو مہماتی آ رہا ہے آپ کہیں گے اس پر تو کسرہ آ رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں مفعول بنے گا مفعول تو منصوب ہوتا ہے تو مہمات یہ جمع مؤنث ہے اور جمع مؤنث کی جو حالت نسبی آتی ہے جمع مؤنث سالم کی حالت نسبی وہ زیر کے ساتھ آتی ہے حالت نسبی کسرہ کے ساتھ آتی ہے اس لیے یہ مہمات النحو پڑھ رہے ہیں. تو یہ مہمات النحو یہ دونوں مضاف مضاف الیہ مل کر یہ اس کے مفعول بن جائے گا. الا حرف جار ہے ترتیب القافیت یہ ترتیب بھی اس پر جو زیر آ رہی ہے الا کی وجہ سے آ رہی ہے. اب قافیتی پڑھیں گے یہ بھی ترتیب نکرہ مضاف ہے اور یہ معرفہ ہے. پہلے نکرہ آ جائے ترتیب نکرہ ہے اور اس کے بعد قافیہ یہ معرفہ ہے کیونکہ اس پر الف لام آیا ہوا ہے تو پہلے نکرہ آ جائے اس کے بعد معرفہ آ جائے تو نکرہ کو مضاف اور معرفہ کو مضاف الیہ بناتے ہیں. تو مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے مضاف الیہ بھی مجرور ہوتا ہے اور حرف جر کا جو مدخول ہوتا ہے وہ بھی مجرور ہوتا ہے. یہ دو مجرورات ہیں. آگے دیکھیں مبوی بن اس پر ہم نصب پڑھ رہے ہیں مبوی بن کیوں پڑھ رہے ہیں کیونکہ یہ حال بن رہا ہے. یہ کس کا حال بن رہا ہے یہ یا تو ضمیر سے حال بن رہا ہے یا فی ہی ضمیر سے حال بن رہا ہے. آپ کہیں گے حال کیوں اس کو بنا رہے ہیں تو کہا جائے گا کہ جب فعل ہے اس کے بعد فاعل بھی ہو اور مفعول بھی ہو تو اس کے بعد کوئی اگر اسم آ جائے تو وہ حال بنتا ہے. تو دیکھیے یہ مبوی بن اس کا حال بن جائے گا اور حال بھی منصوبات میں سے ہے 12 منصوبات ہیں 12 ان 12 میں سے ایک حال بھی منصوب ہے یعنی حال جو بن رہا ہوگا اس پر جو اعراب آئے گا وہ نصب آئے گا زبر آئے گی اس لیے ہم اسے مبوی بن پڑھ رہے ہیں. وہ مفصلاً اور یہ جو خود صیغہ ہے مبوی بن یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے باب تفعیل سے اسم فاعل کا صیغہ ہے بوّبا یبوّب تبویب فهو مبوب اور یہاں بھی مفصلہ یفصل یہ فصلہ مفصل فصلہ یفصل تفصیل فهو مفصل یہ بھی اسم فاعل کا صیغہ ہے اس میں تفصیل فعل جو وہ باب ہے تفعیل باب سے یہ مفصل بھی تفعیل باب سے اسم فاعل کا صیغہ ہے. اب یہ دونوں پہلے یہ معطوف علیہ ہو جائیں گے یہ معطوف ہوگا معطوف اور معطوف علیہ مل کر یہ بن جائیں گے حال یا تو ہی ضمیر سے بنیں گے یہ جو فی ہی کی ہی ضمیر آ رہی ہے یا فاعل سے بنیں گے جو معطوف میں جو تو ضمیر فاعل ہے اس سے حال بنے گا. بے عبارت واضحۃ یہاں جو ہم کسرہ پڑھیں بے عبارت یہ بھی نکرہ ہے واضحۃ بھی نکرہ ہے یہ دونوں مصوصیت بنیں گے لیکن شروع میں حرف جار آیا ہوا ہے اس پر جو کسرہ آ رہی ہے یہ مجرور پڑا جا رہا ہے زیر آ رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ شروع میں حرف جار آیا ہوا ہے اور یہ بھی نکرہ ہے یہ بھی نکرہ ہے دونوں نکرہ ہو جب دو نکرہ آ جائیں تو دونوں مصوص صفت بنتے ہیں یہ دونوں کیا بن جائیں گے مصوص صفت بن جائیں گے. اب آگے دیکھیں ما اراد الامثلۃ ما یہ مضاف بنتا ہے اور آگے والا یہ مصدر مضاف ہے امثلۃ یہ مضاف ہے یہ نکرہ ہے اور اس کے بعد معرفہ آ رہا ہے تو نکرہ مضاف ہوگا اور معرفہ جو ہوتا ہے وہ مضاف الیہ بنتا ہے یہ مضاف الیہ بن جائے. اب اس ارادی پر جو زیر آ رہی ہے یہ اسم ما کا مضاف الیہ ہے اور امثلۃ پر جو زیر آ رہی ہے یہ اراد کا مضاف الیہ ہے. اب یہ دونوں مضاف الیہ مل کر ما کا کیا ہو جائے گا مضاف الیہ ہو جائے گا. اب دیکھیں فی جمیع مسائلھا اب فی حرف جار ہے جمیع اس پر جو زیر آ رہی ہے یہ فی کی وجہ سے آ رہی ہے اور مسائلی اس پر جو زیر آ رہی ہے یہ جمیع مضاف بنے گا مسائلی مضاف الیہ بنے گا. اس کو کیوں مضاف الیہ بنا رہے ہیں تو یہ نکرہ ہے اور یہ دونوں جب اکٹھے ملیں گے معرفہ ہو جائے گا یا یہ بھی کہتا ہے کہ آخر میں معرفہ پہلے جتنے بھی نکرہ آئیں گے تو وہ مضاف الیہ بنیں گے یہ بھی کہہ سکتے ہیں یا دونوں کو آپ ملائیں گے جب دونوں کو ملائیں گے تو یہ معرفہ بن جائے گا. معرفہ کی ایک قسم ہے مورا بالاضافت تو یہ معرفہ بن گیا یہ نکرہ ہے. اب پہلے نکرہ اور اس کے بعد معرفہ آ جائے تو نکرہ کو مضاف بناتے ہیں اور اس کے بعد جو معرفہ ہے اسے مضاف الیہ بناتے ہیں. تو یہ
دونوں ہاتھ ضمیر اسم کے ساتھ جب ضمیر آ جائے تو مضاف الیہ بنتی ہے، مضاف الیہ مل کر یہ جمیع مضاف کو مضاف الیہ ہو جائے گا، پھر یہ مضاف الیہ مل کر فی کا مجرور ہو جائیں گے، جار مجرور مل کر یہ اراد مصدر کے متعلق ہو جائے گا۔ آگے دیکھیں من غیری تعرض، اب غیری پڑھ رہے ہیں مین کی وجہ سے، تعرض غیر مضاف ہے اور تعرض مضاف الیہ ہے۔ اب للادلتی والعلل، یہ ادلہ یہ معطوف علیہ ہے، وہ حرف عطف ہے، علل معطوف ہے۔ درمیان میں پہلے بھی اگر کوئی اسم ہو اس کے درمیان میں حرف عطف آ رہا ہو تو پہلے کو معطوف علیہ کہتے ہیں، بعد والے کو معطوف، تو یہ معطوف علیہ اور معطوف دونوں مل کر یہ جار کا مجرور ہو جائے گا۔ دلتی اس پر جو زیر آ رہی ہے لام کی وجہ سے آ رہی ہے، اور علل پر جو زیر آ رہی ہے وہ معطوف ہونے کی وجہ سے آ رہی ہے، کیونکہ معطوف یہ معطوف علیہ کے تابع ہوتا ہے، تو تابع مطبوع کا اعراب ایک طرح کا ہوتا ہے، 5 طبقے ہیں، پہلے بھی آپ کو بتایا تھا پچھلے سبق میں، تو یہ اس پر اس کی وجہ سے اعراب آ رہا ہے، دونوں معطوف علیہ اور معطوف مل کر جار کا مجرور اور جار مجرور مل کر یہ تعرض مصدر ہے، اس کے متعلق ہو جائیں گے۔ آگے دیکھیں لِأَلَّا یشوش، یہ جو لام ہے اس کے بعد ان ہے، لِأَن لا تھا، اور لام کئی ہے، لام کئی کے بعد ان ویسے مقدر ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد اگر لا نفی کا آ جائے، لام کئی کے بعد لا نفی کا آ جائے تو وہاں ان کو ظاہر کرنا یہ واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، یہ بھی ایک کہتا ہے، اس لیے یہاں ظاہر کر دیں ان کو، تو ان کی وجہ سے یشوی شاہ پڑھ رہے ہیں، ان کی وجہ سے یشوی شاہ پڑھ رہے ہیں، ان نصب دے رہا ہے۔ اب ذہنا اس پر جو نصب آ رہا ہے تو یہ یشوی شاہ کیونکہ فعل ہے اور یہ اس کا وہ ضمیر فاعل بن جائے، یہ ذہنا یشوی شاہ کا مفعول بنے گا، اس لیے اس پر نصب آ رہا ہے، اور یہ نکرہ ہے اور اس کے بعد معرفہ آ رہا ہے، تو نکرہ مضاف ہوتا ہے اور معرفہ مضاف الیہ ہوتا ہے، تو یہ مبتدی پڑھیں گے۔ ان فہم المسائل، ان حرف جار ہے، فہمی پر جو زیر آ رہی ہے ان کی وجہ سے آ رہی ہے، اور مسائل پر جو زیر آ رہی ہے فہم یہاں نکرہ ہے اور آگے معرفہ آ رہا ہے، تو یہ مضاف اور پھر یہ مضاف الیہ بن جائے گا۔ اگر وجوہ اعراب بیان کیا جائے تو گویا کی ترکیب ہو چکی ہے، اگر ترکیب بیان کر دیں تو سمجھا جائے گا کہ وجوہ اعراب بھی بیان ہو چکے ہیں، اس لیے میں وجوہ اعراب بیان کر رہا ہوں، گویا کہ ترکیب بھی ہو رہی ہے ساتھ میں۔ تو اب ہماری عبارت ساری حل ہو گئی ہے کہ کیا کیا کس پر اعراب آ رہا ہے، تو ہم پھر بیان کریں گے کہ یہاں مصنف نے کیا بیان کیا۔ تو مصنف نے پہلے خطبہ بیان کیا تھا، بسم اللہ پڑھی تھی، پھر الحمد پڑھی تھی، پھر حضور کی ذات پر درود پڑھا تھا۔ یہاں سے مصنف اپنی کتاب کے کچھ فضائل بیان کر رہے ہیں تاکہ طلباء شوق سے پڑھیں، تو یہاں سے پہلا جو ایک خاصہ بیان کیا اپنی کتاب کا وہ یہ ہے کہ یہ کتاب جو ہے نا مختصر ہے، نحو میں یہ کتاب نحو میں بڑی مختصر ہے اور مضبوط ہے، اور مضبوط یہاں محفوظ کے معنی میں محفوظ ہے، لغو سے حذف سے محفوظ ہے، یہ دوسرا خاصہ بیان کیا ہے۔ اور تیسرا خاصہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس کتاب میں قافیہ کی ترتیب پر نحو کی کچھ خاص باتیں ذکر کی ہیں، قواعد ذکر کی ہیں، اور وہ فصلیں ہیں، باب ہیں، یہ بھی ایک خاصہ ہے، الگ فضیلت بیان کی اپنی کتاب کی کہ باب جو جہاں باب ہوتے ہیں، فصلیں ہوتی ہیں جس کتاب میں وہ خاص ہو جاتے ہیں۔ تو میری جو کتاب ہے تو اس میں نے باب باندھے ہیں، فصلیں باندھی ہیں، اور میری جو کتاب ہے اس کی عبارت بھی واضح ہے، ساتھ میں مثالیں بھی بیان کی ہوئی ہیں۔ اگر کوئی قاعدہ ضابطہ بیان کر کے مثال دی جائے تو سمجھ زیادہ آتی ہے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ میری جو کتاب ہے میں نے قواعد کے ساتھ جو بھی بات کی ساتھ میں مثالیں بھی بیان کی ہیں۔ اور ایک اور خاصہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میری کتاب جو ہے ہدایت النحو، اس میں نے جو ہے دلائل وغیرہ علتیں وغیرہ یہ بیان نہیں کی، کیوں کہ تاکہ ذہن مبتدی جو ابتدا میں سیکھنے والا ہے اس کا ذہن میں خلل نہ آ جائے، تشویش میں نہ پڑ جائے بڑی بڑی باتوں سے، مسائل کو سمجھنے سے، تو یہ بھی ایک خاصہ ہے۔ اب یہ چیزیں بیان کی ہیں اس پوری عبارت میں۔ اب چلیں سبق کا ترجمہ کرتے ہیں۔ بہرحال حمد و صلاح کے بعد
بعدو میں آیا تسمیہ حمد و ثنا کے بعد. بس یہ کتاب مختصر ہے نحو میں اور مضبوط ہے، محفوظ ہے لغو سے حشر سے. میں نے جمع کیا اس میں قافیہ کی ترتیب پر نحو کے خاص قواعد مہمات، اور میں نے جمع کیا اس میں اس حال میں کہ یہ باب باندھے ہیں اور فصلیں باندھی ہیں واضح عبارت کے ساتھ، اور میں نے اس کے مسائل تمام مسائل میں مثالوں کا ارادہ کیا ہے اس کے ساتھ، بغیر بیان کیے دلائل اور علتوں کے، بغیر دلائل اور علتوں کے بیان کیے، تاکہ مبتدی کا ذہن تشویش میں نہ پڑ جائے، مسائل کو سمجھنے سے تشویش میں نہ پڑ جائے. یہ ترجمہ بھی ہو گیا. دوسرا سبق بھی ہمارا مکمل ہو گیا. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. پھر انشاءاللہ اگلے سبق میں دوبارہ ملتے ہیں. تب تک اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.